الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین آمین آمین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات عالم کے مرکز عقیدت حضور سید کائنات ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جی لگا کر ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین نبی الامی والہ المدار ابن البدیع الکریم و ابن الکریم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ وہ رحمت ہے جو ساری کائنات پہ سایہ فگن ہے۔ یہ رحمت پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے اور ان کی امت میں ہمیں پیدا فرما کر کے۔ اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسلام کا جو آخری مہینہ ہے وہ قربانی کا مہینہ ہے، اور جو اسلام کا سب سے پہلا مہینہ ہے وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انبیاء علیہم السلام کا امتحان، اور جو آخری مہینہ ہے اسلام کا جو منسوب ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے، اور ان کی یاد کو تازہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایک طرف بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لخت جگر اور ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور جو آنے والا مہینہ محرم الحرام کا ہے وہ بھی نبی کا لال ہے۔ آنے والا مہینہ بھی قربانی کا، اور اسلام کا آخری مہینہ بھی قربانی کا۔ ایک طرف ذبح عظیم ہے، دوسری طرف شہادت عظیم ہے۔ ایک نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور دوسرے نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کا وعدہ کر دکھایا۔ جو امام علی مقام حسین علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا اپنے نانا جان سے، جو وعدہ کیا تھا سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا سے، جو وعدہ کیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ امام علی مقام حسین علیہ السلام نے کر دکھایا۔ ایک کعبے کو بنانے والا اور ایک کعبے کو بچانے والا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، پروردگار عالم ہماری نسل میں، ہمارے خاندان میں نبی آخر الزماں کی ولادت فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے کعبے کو بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، تو پروردگار عالم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ابراہیم خلیل اللہ کے خاندان میں ان کی نسل میں پیدا فرمایا۔ تو دونوں لخت جگر ہیں، دونوں نبی کے لال ہیں۔ ایک نے بھی اپنی قربانی پیش کی، اور دوسرے نے اللہ کی بارگاہ میں شہادت کو پیش کیا۔ یہ ہمیں اور آپ کو بہت بڑا سبق ملتا ہے، اور بہت بڑا یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، اپنی زندگی کا وقت، گزرتا ہوا ایک ایک گھنٹے کا وقت، یہ قربانی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ قربانی سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے سامنے دور نکلتا چلا جا رہا ہے، ہمارے سامنے وقت نکلتا چلا جا رہا ہے، ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کا وقت مکمل ہو جائے گا، اور ہم اپنے اختتام کی منزل کو پہنچ جائیں گے، لیکن
یہ ابتدائی مہینہ اور انتہائی مہینہ دونوں مہینے ہمیں اور آپ کو دنیا والوں کو سبق دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، اللہ کا امتحان تمہارے اوپر اگر آتا ہے تو تم اس میں پریشان نہ ہو، تم غمگین نہ ہو، کیونکہ اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اللہ تمہیں کامیاب کرنا چاہتا ہے، اللہ سب سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا ہے، اللہ سے زیادہ بڑھ کے تم سے کوئی محبت نہیں کرتا، اللہ سے زیادہ بڑھ کے تم سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی تمہارے سامنے کوئی وقت ہو، کوئی ماحول ہو، تم اپنی اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ اللہ جیسے بھی تمہارے امتحانات لے اس پہ تم صابر اور شاکر رہو، کیونکہ اللہ بہترین کارساز ہے، اللہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ دنیا میں بھی اللہ نے تمہارے لیے کامیابی رکھی ہے اور آخرت میں بھی اللہ نے تمہارے لیے کامیابی رکھی ہے۔ جس نے انبیاء سابقین نے، ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، ہر وقت اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کام کیا۔ کوئی ایسا وقت نہیں گزرا، کوئی ایسا ٹائم نہیں گزرا جس میں ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے کام نہ کیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ کا یہ معمول تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ آپ جب بھی کھانا تناول فرماتے کسی نہ کسی مہمان کو لے کے آتے، کوئی نہیں ملا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تیار ہے، چاہتے ہیں کہ بھوک لگی ہے کھانا تناول فرما لیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلتے ہیں، ایک غیر مسلم ملتا ہے، بت پرست ملتا ہے، ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم نے کھانا کھایا یا نہیں کھانا کھایا؟ وہ کہتا ابھی میں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ چلو ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اپنے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں، اور دسترخوان پہ بٹھانے کے بعد کھانا سامنے موجود ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ کھانا تناول کرو، کھانا کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھاؤ۔ وہ بت پرست کہتا ہے کہ آج تک میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی خدا کا نام نہیں لیا، کبھی میں نے رب کا نام نہیں لیا، اور ایک وقت کھانا کھانے کے لیے ہم اپنے بتوں سے روگردانی نہیں کر سکتے، اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتے، اپنے دھرم کو نہیں چھوڑ سکتے، کھانا کھلاؤ یا نہ کھلاؤ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دسترخوان سے اٹھا دیتے ہیں، اٹھ جاؤ، کیوں؟ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو کام ہے، وہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے ہمارا کام ہے، لہذا اگر تم میرے رب کا نام نہیں لیتے تو تمہارے لیے یہ کھانا میسر نہیں ہے، تم اس کھانے کو نہیں کھا سکتے، ہم یہ کھانا تم کو نہیں کھلا سکتے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا، ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیا اور اس کو گھر کے باہر کر دیا، اور وہ اتنا کٹر کہ اس نے کہا کہ تمہارے کھانے کے لیے ہم اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتے، ایسے کھانے ہم اپنے بتوں کے لیے چھوڑتے ہیں۔ وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے، فوراً اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آتی، جبریل امین پیغام لے کر کے آتے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ اس کی عمر کتنی ہے، جس کو تم نے کھانے سے اٹھا دیا ہے، جس کو تم نے کھانا نہیں کھلایا ہے، اس کی عمر کتنی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 70 یا 80 سال کی اس کی عمر ہوگی۔ 70 یا 80 سال کا بزرگ ہے۔ کہا 70-80 سال سے ہم اس کو کھانا کھلا رہے، ہم اس کو پانی پلا رہے، ہم اس کو زندگی عطا کر رہے، ہم نے اس کو سب کچھ دیا ہے، 70-80 سال سے میں اس کو عطا کر رہا ہوں، میں رب ہوں، اور تم نے ایک وقت کھانا کھلانے کے لیے اس کو منع کر دیا۔ جاؤ اس کو تلاش کرو، اور تلاش کرنے کے بعد لاؤ اس کو کھانا کھلاؤ۔ یہ وہی آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً گھبرا جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام باہر نکلتے ہیں اور اس کو تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ ملتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بھائی چلو کھانا کھا لو چل کے۔ کہتا کیوں؟ ابھی تو آپ نے مجھے کھانے سے اٹھا دیا، بھگا دیا کہ ابھی اگر تم میرے رب کا نام نہیں لوگے، اللہ کے نام سے شروع نہیں کرو گے تو ہم کھانا نہیں کھلائیں گے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسی رب نے میرے پاس پیغام بھیجا ہے، وہی آئی ہے اللہ کی طرف سے کہ 70-80 سال سے میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں، پانی پلا رہا ہوں، لہٰذا تم نے ایک وقت کا اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ اب اس کے دل پہ اتنا بڑا اثر ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ پہلے تم ہم کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کلمہ پڑھا کر کے مذہب اسلام میں داخل کر لو، دین ابراہیمی میں داخل کر لو، اس کے بعد ہم وہ کھانا کھائیں گے۔ اللہ رب العالمین جب کسی کو ہدایت عطا فرماتا ہے تو اس طرح سے عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ کا اثر کسی کے دل پہ ہوتا ہے تو اتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑے امتحانات لیے تمام انبیاء سابقین سے، اور اس کے بعد بڑی آزمائشیں ان کے اوپر رہیں، لیکن کبھی اللہ والے یا اللہ کے نبی یا اللہ کے اولیاء انہوں نے کبھی پریشانی سے منہ نہیں موڑا، کبھی گھبرائے نہیں، کبھی اپنے مقصد سے ہٹے نہیں۔ جب کوئی مسئلہ آیا، جب کوئی بات آئی تو اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو جھکا دیا، اپنے رب کے حضور اپنی فریاد کو رکھا کہ اے پروردگار عالم، ہمارے سامنے یہ پریشانی ہے، یہ مرحلہ ہے، ہمیں اس میں ثابت قدم رکھ۔ ہمارے اگر قدم ڈگمگاتے ہیں، لرزتے ہیں، کانپتے ہیں تو اے پروردگار عالم ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں مضبوطی کے ساتھ اپنے قدموں کو جمائے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بڑے بڑے امتحانات لیے اللہ رب العالمین نے، لیکن اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے محرم الحرام کا، یہ بھی بڑا فضیلت اور بڑی برکت کا حامل مہینہ ہے۔ اس طرف ابراہیم کے لال ہیں، سیدہ ہاجرہ کے لخت جگر ہیں، اور ایک طرف نواسہ رسول ہیں، ایک طرف سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لال ہیں، ان کے لخت جگر ہیں۔ ایک کعبے کو بنانے والا ہے، دوسرا کعبے کو بچانے والا ہے۔ یہ دونوں عظیم شخصیتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اتنی محترم ہیں، اتنی مستحکم اور اتنی بارگاہ خدا بندی میں اتنی مقبول شخصیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں آیتیں نازل فرمائی، حدیث مبارکہ میں ان کے بڑے فضائل اور ان کے بڑے مقامات کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام کا بچپنا ہے۔ امام حسین کون ہے، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام امام حسین کا بچپنے کا عالم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی انگلی کو نبی پاک علیہ السلام امام حسین کو پکڑے ہوئے ہیں اور اپنے پیروں پہ امام حسین کو کھڑے ہوئے ہیں اور انگلی سے اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر آؤ۔ امام حسین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے سینے تک تشریف لاتے ہیں۔ چھوٹا سا جب بچہ ہوتا ہے تو جب آپ اس کو کھلاتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں تو پیار کرنے کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو پیار فرما رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے امام حسین کو اپنے سینے پہ سوار کرتے ہیں اور رب کائنات کی بارگاہ میں آسمان کی طرف اپنے سر کو اٹھاتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، یہ حسین ہے، میرا حسین، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لہذا تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ یہ مقام دنیا والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارا حسین ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، جان جانا کہ یہ حسین وہ حسین ہے جس کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک بھی چسائی ہے، بوسہ بھی لیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کی پیشانی مبارک کو کبھی چوما ہے، کبھی رخسار مبارک کو چوما ہے، کبھی گردن مبارک کو چوما ہے، کبھی ہونٹوں کو چوما ہے۔ یہ ہمارا حسین ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے نبی بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور ایک صحابی ہیں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب وہ صحابی آتے ہیں تو امام حسین کے لیے میوے لے کر کے آتے ہیں، کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر کے آتے ہیں، کھجور لے کر کے آتے ہیں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بچپن کا عالم ہے، ان کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جبریل امین انہی کی شکل میں تشریف لے آئے اور امام حسین نے دیکھا کہ یہ وہی صحابی ہیں جو ہمارے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر کے آتے ہیں۔ امام حسین جا کے ان کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ یہ وہ صحابی نہیں بلکہ یہ تو جبریل امین ہے، یہ اللہ کی بارگاہ سے میرے لیے پیغام لے کر کے آئے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے ہیں کہ اے حسین ان کی گود سے ہٹ جاؤ، یہ صحابی نہیں بلکہ جبریل امین ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ارشاد فرماتے ہیں جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، زمین و آسمان ان سے محبت کرتے ہیں، حور و غلمان ان سے محبت کرتے ہیں، خدا کی کل کائنات امام حسین سے محبت کرتی ہے، تو اے اللہ کے رسول آپ امام حسین کو ہماری گود سے نہ ہٹائیں، بلکہ جب خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چکی پیستی ہیں اور امام حسین جھولے میں ہوتے ہیں، جب امام حسین روتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پروردگار عالم عرش پہ ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل جاؤ سیدہ فاطمہ کے گھر میں جاؤ اور چکی تم چلاؤ جا کر کے سیدہ فاطمہ کو فری کر دو، اور وہ امام حسین جو رو رہے ہیں امام حسین کو اٹھا کے سیدہ فاطمہ کی گود میں ڈال دو۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ امام حسین کا ہے کہ اگر جبریل امین کو رب کائنات حکم دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ امام حسین اگر روئے تو سیدہ کی جا کے چکی چلاؤ، اور اگر امام حسین روئے تو جا کر کے ان کو لوریاں دو، جنت سے کھانا جس کے لیے آئے وہ امام حسین ہیں، جنت کی لوریاں جس کو دی جائے وہ امام حسین کی ذات مقدسہ ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کی محبت کا دم بھرے وہ امام حسین کی ذات مقدسہ ہے، جنت کی نہریں جس کے لیے بنی ہیں وہ شان امام علی مقام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ امام علی مقام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت ہو یا مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کا وقت ہو یا امام حسن کا صبر و تحمل ہو، انہوں نے صبر کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا، اللہ کی خوشنودی اللہ کی رضا کے لیے اپنے وقت کو گزارا ہے۔ امام حسن کو زہر دیا گیا تو امام علی مقام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا، اور ان کے بابا 40 ہجری میں جب مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کو شہید کیا گیا تو امام علی مقام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ آپ کے بابا جان کو جب شہید کیا گیا تو جنازے میں مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کے 3 لوگ نماز جنازہ میں تھے، 3 لوگ جنازے میں شامل تھے، امام حسن اور امام حسین، اور آپ کا ایک غلام حاضر تھا۔ خارجیوں نے اتنا زور لگایا، اتنا دبدبا قائم کیا، اتنا ماحول کو خراب کیا کہ مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کی قبر کو کھودنے نہیں دیا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا صبر و تحمل ہے، جو آج دنیا کے اندر جو تاریخ دان لوگوں نے تاریخ کو رقم کیا ہے اور تاریخ کو لکھا ہے، جو خارجی تھے، جو بلوائی تھے اور جنہوں نے انتشار پیدا کیا تھا، ان کے چہرے پر ان تاریخ دانوں نے سیاہی کو پوت دیا ہے، ان کا چہرہ کالا کر دیا ہے کہ وقت کوئی بھی ہو، دور کوئی بھی ہو، اللہ والوں نے اور نبی کے گھرانے والوں نے کبھی صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اور مولا کائنات کی قبر کیسے بنی؟ مولا کائنات کی قبر کو کس نے کھودا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا دور تھا، نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، کوئی کسی کا انتقال نہیں ہوا، کوئی مرا نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے اصحاب ساتھ میں تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام قبر کھودتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے اصحاب نے پوچھا، آپ کے صحابیوں نے پوچھا، کسی کا انتقال نہیں ہوا، کوئی مرا نہیں، قبر کس کے لیے کھود رہے ہیں؟
حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں بہت لمبا ڈسٹینس ہے، نبی کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، علی کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن نوح علیہ السلام قبر کھودتے ہیں اور یہ اپنے اصحاب کو بتاتے ہیں کہ ایک دور آئے گا، نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور ان کے چچا زاد بھائی ہوں گے مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو خارجی لوگ، ان کے دور کے دشمن، ان کے منافق ان کو قتل کریں گے، ان کو شہید کریں گے، اور ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا بلکہ ان کے دو صاحبزادے حسن اور حسین ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک غلام ہوگا۔ ان کے دور میں لوگ ان کو قبر نہیں کھودنے دیں گے، لیکن اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، ایک نبی کا جو وصی ہوگا، نبی کا جو جانشین ہوگا، نبی کا جو خلیفہ ہوگا، اس کے لیے ہم قبر کھود رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا نے کئی سو سال پہلے، بہت زمانہ پہلے نوح علیہ السلام نے مولا کائنات کی قبر کو کھودا اور پتھر سے ڈھانپ دیا، اور اس کے بعد آپ کو نشاندہی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے مولا کائنات علی مرتضیٰ کو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کو شہید کر دیں تو فلاں وادی میں، فلاں شہر میں، فلاں پہاڑ کے پاس میں ایک پتھر لگا ہوا ہے، اس پتھر کو جب ہٹایا جائے گا تو اس میں کھدائی ہوئی قبر ہوگی، اور وہ قبر کوئی اور نہیں بلکہ نوح علیہ السلام نے کھودی ہے، نوح علیہ السلام نے کھودی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے جب مولا کائنات علی مرتضیٰ کو 40 ہجری میں شہید کر دیا جاتا ہے، اور شہید ہونے کے بعد جب آپ کا جنازہ آپ کے صاحبزادے، آپ کے بچے لے کر کے جاتے ہیں اور اس پتھر کو ہٹاتے ہیں تو قبر کھدائی ہوئی نظر آتی ہے، آپ اس میں تدفین کرتے ہیں، آپ اس میں سپرد خاک کرتے ہیں اور اسی پتھر کو پھر ویسے ہی لگا دیتے ہیں، اس لیے کہیں خارجیوں کو پتہ نہ چل جائے مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کی لاش کے ساتھ کھلواڑ کریں، ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، ان کے ساتھ بے حرمتی کریں، تو ان کو یہ گوارا نہیں تھا اللہ رب العالمین کو، کیونکہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے جو جانشین ہیں، جو امام الانبیاء کے بھائی ہیں اور مولا کائنات علی مرتضیٰ جن کا مقام اور مرتبہ ہے، ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہو تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قبر بنائی گئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ان کے سائے میں چلا گیا، جس نے ان سے محبت کی ہے، جس نے ان سے الفت رکھی ہے، اللہ نے دنیا اور آخرت میں اس کو کامیابی عطا فرمائی ہے، کامیابی عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ ہارون رشید ہرن کا شکار کرتے ہوئے جب ہرن کا پیچھا کرتا ہے تو وہ مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچتی ہے ہرن، اور اسی پہاڑ کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، اور جتنے وار کرتا ہے ہارون رشید بادشاہ، سارے وار خالی چلے جاتے ہیں۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں پر ہے تو پتہ چلتا ہے یہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کی پناہ میں ہے، تب وہ دوبارہ سے مولا کائنات کی قبر انور کو کشادہ کرتا ہے، اس کو بہترین ڈھنگ سے تعمیر کرواتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق